بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، آج 30 رمضان المبارک کا وہ عظیم و شان، پر نور اور بے پناہ برکتوں والا دن ہے، جس کی فضیلت کا اندازہ لگانا انسانی عقل شعور سے بالکل باہر ہے۔ یہ جمعۃ الوداع کا وہ مبارک اور آخری موقع ہے جو صرف خوش نصیبوں اور مقدر کے سکندروں کو میسر آتا ہے۔ اس قیمتی گھڑی کو غفلت کی نظر ہرگز نہ ہونے دے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رب کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ دیکھیں میرے بھائیوں، رزق کی یہ وسعت کوئی اتفاق نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس وقت نصیب ہوتی ہے جب آپ اللہ کے ناموں کی اس تاثیر کو سمجھ لیتے ہیں جو کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ جب آپ یا باسطو کہتے ہیں نا، تو آپ دراصل اس صفت کو پکارتے ہیں جو کائنات کے پھیلاؤ کی ذمہ دار ہے۔ اگر آپ کے پاس آج پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، اگر آپ کا گھر تنگی کا شکار ہے، تو یاد رکھیں کہ باسط وہ ہستی ہے جو زمین و آسمان کے فاصلوں کو سمیٹ بھی سکتی ہے اور پھیلا بھی سکتی ہے۔ آپ کا رزق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ کا یقین اس بات پہ پختہ ہو جائے گا نا کہ میرا رب میرے لیے ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، تو یقین جانیے کہ غیب سے نوٹوں کی بارش بھی ہو سکتی ہے اور بند دروازے بھی کھل سکتے ہیں۔ اس وظیفے میں موجود ہر لفظ سونا ہے جو آپ کی فقیری کو امیری میں بدلنے کے لیے کافی ہے۔ جب آپ یا رزاق کہتے ہیں تو آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تمام انسان، تمام حاکم اور تمام دنیاوی ذرائع صرف وسیلہ ہیں، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جب آپ کا دل اس یقین سے لبریز ہو جاتا ہے نا، تو اللہ آپ کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ غنی وہ صفت ہے جو انسان کو دنیا کے سامنے بے نیاز کر دیتی ہے۔ ایک غنی دل وہ ہوتا ہے جو اللہ کے خزانوں پہ بھروسہ کرتا ہے، اور جب اللہ کسی کو غنی کرتا ہے تو پھر اسے کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آج اس مبارک دن جب آپ کلمے کے ساتھ الف لام کی ضرب لگائیں گے نا، تو یہ سمجھ لیں گے کہ آپ اپنے نصیب کی کتاب کا نیا صفحہ لکھ رہے ہیں۔ یہ حروف وہ مخفی خزانے ہیں جو صرف اللہ والوں پہ کھلتے ہیں۔ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو اپنی آنکھیں بند کر کے چند لمحوں کے لیے اللہ کے حضور اپنی غربت اور لاچاری کا رونا روئیں۔ اسے بتائیں کہ اے باری تعالیٰ، میں تیرے سوا کسی کا در نہیں جانتا، میں تیرے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ جب آپ کی عاجزی اپنے عروج پہ ہوگی نا، تو اس وقت اللہ کی رحمت کا سمندر جوش مارے گا اور آپ کا دامن خوشیوں، برکتوں اور بے حساب دولت سے بھر جائے گا۔ آپ کی اولاد نیک ہوگی، آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی، اور آپ کی زندگی کا ہر لمحہ سکون و راحت میں گزرے گا۔ یہ وظیفہ آپ کے لیے زندگی بھر کا سرمایہ ہے۔ اسے صرف آج کے دن کے لیے محدود نہ رکھیں، بلکہ جب بھی آپ کو لگے کہ زندگی کی دوڑ میں آپ پیچھے رہ رہے ہیں یا رزق کی کمی آپ کو پریشان کر رہی ہے، تو اسی ترتیب سے اللہ کو پکاریں۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج 30 رمضان کا یہ سورج آپ کی زندگی کی تمام نحوستوں کو اپنے ساتھ لے کے ڈوبے گا، اور عید کا چاند آپ کے لیے خوشی، ترقی اور بے پناہ دولت کی نوید لے کر آئے گا۔ اس عمل کو سچے دل سے کریں اور اس پیغام کو عام کریں تاکہ ہر مسلمان بھائی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ دیکھو میرے دوستو، آج میں آپ کے سامنے وہ سچ، وہ حقیقت اور وہ روحانی مشاہدہ رکھنے جا رہا ہوں جس نے میری زندگی کو پلٹ کے رکھ دیا، اور میرے جیسے ہزاروں لاکھوں مجبور، لاچار اور قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی تقدیر کو ایک ہی لمحے میں نا خاک سے اٹھا کے شہنشاہوں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا عظیم روحانی راز ہے جو صدیوں سے اللہ والوں، غوث و کتب اور ابدال کے سینوں میں ایک امانت بن کے چھپا چلا آ رہا ہے، اور آج اللہ کے خاص فضل و کرم سے یہ امانت میں آپ کے سپرد کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ سچے دل سے چاہتے ہیں نا کہ صرف 3 بار پڑھتے ہی آپ کے حالات میں وہ انقلاب، وہ کشادگی اور وہ معجزہ رونما ہو جائے کہ پوری دنیا دھانگ رہ جائے، تو میں آج آپ کو ابھی وہ راز دوں گا جو محض 3 مرتبہ دہراتے ہی آپ کی زندگی کی کایا پلٹ دے گا۔ آپ نے کبھی اپنی پوری زندگی میں ایسا پوشیدہ، نایاب اور مجرب نسخہ نہیں سنا ہوگا۔ صرف 3 بار زبان سے یہ کلمات نکلتے ہی اگر پورے خاندان میں، پورے محلے میں، آپ کے تمام جاننے والوں میں یہ کھلبلی نہ مچ جائے
کہ اس بندے کے پاس اچانک اتنی بے حساب دولت، اتنی وسعت، اتنی جائیداد اور اتنی برکت کہاں سے آ گئی؟ تو پھر مجھے کہیے گا کہ کسی نے ہمیں کچھ بتایا نہیں تھا۔ دیکھیں میرے دوستو، یہ 30 رمضان اور جمعۃ الوداع کا سنگم، یعنی اس سال میں بلکہ کئی دہائیوں اور صدیوں میں صرف ایک بار ایسا خاص موقع بن کر آتا ہے جب کائنات کی تمام خیریں زمین پہ اتار دی جاتی ہیں۔ اور یقین کریں، میں آج آپ کو وہ تحفہ دوں گا جسے میں نے خود اپنی زندگی کے اس بدترین دور میں آزمایا، جب میرے پاس 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں تھے اور ہر طرف سے مایوسی نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ میں نے پہلے اسے پڑھا، پہلے اس کی روحانی گہرائی، اس کی آسمانی حقیقت کو سمجھا، اور پھر جو کچھ مجھے غیب سے حاصل ہوا نا، وہ میری عقل، میری سوچ اور میری کل کائنات سے بھی 1000 گنا زیادہ اور بہتر تھا۔ پہلے ہی جمعے کو، یعنی جب میں نے 30 تاریخ کو اس آخری رمضان کے مبارک دن یہ ورد کیا، تو اس سال یقین کریں پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ اللہ کے ناموں میں کتنی طاقت ہے۔ زندگی میں پہلی بار اس آخری روزے نے مجھے وہ غیبی مدد ملی جس نے میرے تمام پرانے قرضوں، بیماریوں اور دشمنوں کو ایک ہی پل میں نیست و نابود کر دیا۔ اس سے پہلے میں ہر ورد، ہر وظیفہ اور ہر تسبیح کر کر کے تھک چکا تھا، ہر جگہ ماتھا ٹیک چکا تھا، لیکن مجھے کہیں سے کامیابی کا کوئی مستقل راستہ نہ مل رہا تھا۔ قرضوں کا پہاڑ میرے کندھوں پہ تھا، گھر میں فاقہ کشی کی نوبت آ چکی تھی اور رزق کی تنگی نے جینا وبال کر رکھا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے یہ عمل کیا جو کرنے میں نہایت آسان اور صرف چند سیکنڈ کا ہے، تو میری پوری کائنات ہی بدل گئی اور میں دیکھتے ہی دیکھتے نادار سے مالدار بن گیا۔ اگر آپ نے صرف ایک بار اپنی زندگی میں یہ عمل کر لیا نا، تو میں پورے دعوے، پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگ کبھی قسم پرسی، ذلت اور محتاجی کی زندگی میں نہیں رہیں گے۔ میں آپ کو آج وہ شاہی اور غیبی طریقہ بتا کے جاؤں گا میرے دوستو، جو صرف چند منٹوں میں اپنا اثر دکھاتا ہے۔ غیب سے ایسے اسباب اور ایسے ذرائع پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ خود چل کے آپ کے دروازے پر آ کر آپ کے قدموں میں دولت ڈال کر جاتے ہیں۔ جب میں نے پہلی بار یہ عمل کیا، اللہ پاک نے مجھے میرے دوستو اس ورد کی برکت سے اسی سال 30 تاریخ جمعۃ الوداع کو 30 لاکھ روپے کا مالک بنا دیا، اور میں سجدے میں گر کے روتا رہا کہ میرے رب کے خزانوں میں کتنی بے حساب و وسعت ہے۔ اور پھر میں نے 1 گھنٹے بعد اسے پھر دہرایا، پچھلے سال پھر اسے پڑھا، اور اللہ پاک مجھے نوازتے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ آج میں ہزاروں لوگوں کی کفالت کر رہا ہوں۔ یہ عمل میں نے اپنے ہاتھوں سے تقریباً 250 سے 350 ایسے بہن بھائیوں کو کروایا جو خودکشی کرنے والے تھے، جو بیماریوں سے لاچار تھے، اور خدا گواہ ہے کہ وہ سب کے سب اس عمل کے کرتے ہی نحال ہو گئے، یعنی کہ خوشحال ہو گئے، اور آج وہ معاشرے میں سر اٹھا کے جی رہے ہیں۔ ایک بھائی کا قصہ تو کسی ہوش ربا معجزے سے کم نہیں، جس کا 75 لاکھ کا بوجھ صرف آدھے گھنٹے میں غیبی طریقے سے ختم ہوا۔ وہ بندہ بالکل ہمت ہار چکا تھا، قرض لینے والوں نے اس سے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی تھی، مگر وہی لوگ جو خون کے پیاسے ہو کر اس کے گھر آئے تھے نا، یقین کریں وہ سب کے سب معافی مانگ کے گئے، اور اس کی تنگی کو خوشحالی میں بدلتا دیکھ کے حیران رہ گئے۔ یہ ہے اس عمل کی اصل تاثیر۔ یہ کوئی خیالی باتیں، جھوٹے قصے، من گھڑت کہانیاں یا وقت گزاری نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا وہ محبوب ترین عمل ہے جو بندے کو خالق کے اتنا قریب کر دیتا ہے نا کہ آپ اللہ کے لاڈلے بن جاتے ہیں، اور آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہونے لگتی ہے۔ پھر نہ آپ تنگی میں رہتے ہیں، نہ بیماری میں، نہ بے اولاد کے غم میں، اور نہ ہی کسی قسم کی دنیاوی محرومی میں۔ پچھلے سال کئی ایسے بہنیں تھیں جن پہ حالات کے بہت ستم تھے، جن کے گھر اجڑ رہے تھے۔ ایک بہن کا معجزہ دیکھ کر تو میری عقل دھنگ رہ گئی۔ وہ کہتی تھی کہ 7-8 سال سے اپنوں نے اس کا جینا دوبھر کر رکھا تھا، اور وہ اپنے بوڑھے والدین کے گھر میں بوجھ بن کے بیٹھی تھی، مگر صرف 3 بار یہ عمل کرنے کی دیر تھی کہ پورا سسرال، وہ تمام لوگ جو دشمن بنے ہوئے تھے نا، سب منتیں کرتے ہوئے اس سے لینے آ گئے۔ ایک اور معصوم لڑکی جس کے رشتے نہیں ہو رہے تھے اور لوگ اس کی عمر کا مذاق اڑاتے تھے، اس عمل کے کرتے ہی وہ آج ایک ایسے ارب پتی اور عالی شان گھرانے میں شہزادیوں کی طرح زندگی گزار رہی ہے نا کہ لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ یہ غیبی خزانوں کا وہ دھماکہ ہے جسے اگر آپ نے اپنا لیا تو آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، اور آپ کی 7 پشتیں بھی رزق کی تنگی کا نام نہیں سنیں گی۔ کچھ لوگ نادانی، جہالت اور بے یقینی میں کہتے ہیں کہ کیا دولت آسمان سے ٹپکے گی، کیا یہ سڑک پہ پڑی ہے جو ہمیں مل جائے گی، مگر جب وہ دوسروں کو ملتا دیکھتے ہیں نا، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک غریب راتوں رات کیسے خوشحال ہو گیا، تو پھر وہ حسرت سے سر پیٹ کے روتے ہیں کہ کاش ہم نے بھی اس مبارک دن اس ورد کو اپنایا ہوتا۔ میں نے پورا سال بے صبری سے
ایک ایک پل ایک ایک گھڑی انتظار کیا کہ کب یہ 30 رمضان کا مبارک دن آئے، کیونکہ اس عمل نے مجھے زیرو سے ہیرو بنا دیا۔ میرے کروڑوں کے قرض ختم ہوئے، میری دائمی بیماریاں دور ہوئیں، اور میری ہر وہ پریشانی جس کا کوئی حل نہ تھا وہ خود بخود حل ہو گئی۔ اب میں آپ کو جلدی سے دنیا کے ان امیر ترین، کامیاب اور ثروت مند لوگوں کا وہ راز بتاتا ہوں جو وہ آپ سے ہمیشہ چھپانا چاہتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں چاہتے کہ عام انسان ان کے برابر آ کے کھڑا ہو، وہ اسے آپ سے اوجھل رکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں آپ بھی ان کی طرح مالدار نہ بن جائیں۔ اس سے پہلے کہ یہ موقع آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اور یہ قیمتی وقت بیت جائے، میں آپ کے حوالے وہ مخفی اور جادوئی عمل کر دوں گا تاکہ آج کے بعد مفلسی کا داغ، تنگی کا سایہ اور غریبی کی نحوست آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔ اب آپ نے سب سے پہلے ورد پورے دھیان، کامل یقین، توجہ اور خشوع خضوع سے کرنا ہے۔ یاد رہے کہ 30ویں روزے کو جمعۃ الوداع کا ہونا ایک بہت بڑی فضیلت اور اللہ کا خاص انعام ہے، اور جب یہ دونوں عظیم برکتیں ایک ہی دن جمع ہو جائیں نا تو اللہ کے ولی کی بتائی ہوئی تسبیح کا اثر لاکھوں کروڑوں گنا بڑھ جاتا ہے اور دعا کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔ سب سے پہلے آپ نے کیلے میں بیٹھ کے پاک صاف ہو کر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ میری نصیحت ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ درود درودوں کا بادشاہ ہے، ورنہ کوئی بھی چھوٹا درود جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے پہلا وظیفہ نہایت توجہ سے شروع کرنا ہے۔ آپ نے نہایت عاجزی، انکساری اور اللہ کی عظمت کو دل میں بسا کرنا یہ کلمات کہنے ہیں کہ یا اللہ یا باسطو، میرا دامن بھر دے، میرے گھر کو دولت سے معمور کر دے۔ پھر سماعت فرما لے، یا اللہ یا باسطو، میرا دامن بھر دے، میرے گھر کو دولت سے معمور کر دے۔ یا اللہ یا باسطو، میرا دامن بھر دے، میرے گھر کو دولت سے معمور کر دے۔ پیارے بھائیو، آپ نے یہ کلمات صرف اور صرف 3 بار پڑھنے ہیں۔ یا باسطو اللہ پاک کا وہ صفاتی نام ہے جو کائنات کی ہر تنگی کو وسعت میں بدل دیتا ہے، جو رزق کے ان دروازوں کو کھول دیتا ہے جو برسوں سے بند پڑے تھے۔ جب آپ پورے یقین سے کہیں گے نا یا اللہ یا باسطو، میرا دامن بھر دے، تو عرش الہی سے رحمتیں، برکتیں اور غیبی خزانے موسلا دھار بارش کی طرح آپ کے گھر پہ برسنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وہ کلام ہے جو ناداروں کو ایک لمحے میں مالدار بناتا ہے اور جس کے ذریعے قسمت کے بند تالے یکا یک کھل جاتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، دوسرے نمبر پر آپ نے وہیں مسلے پہ بیٹھے بیٹھے اللہ کے 3 عظیم جلالی اور جمالی ناموں کی تسبیح کرنی ہے کہ یا اللہ یا رزاق یا غنی۔ یہ وہ نام ہیں جن میں اللہ کی بے نیازی کا سمندر موجزن ہے۔ اللہ جس نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے کہ وہی رزق دینے والا بڑی قوت والا ہے، وہ تو ایک کالے پتھر کے اندر موجود کالے کیڑے کو بھی رزق پہنچانے سے نہیں چوکتا، تو کیا وہ آپ کو جو اس کا اشرف المخلوقات بندہ ہے محروم رکھے گا؟ ہرگز نہیں۔ جب آپ پکاریں گے نا یا رزاق، تو غیب سے ایسے وسیلے، ایسی راہیں اور ایسے اسباب بنیں گے جن کا آپ نے کبھی وہم و گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ اور جب آپ کہیں گے نا یا غنی، تو اللہ آپ کو دنیا کے تمام لوگوں، تمام بینکوں اور تمام اداروں کی محتاجی سے نکال کر اپنے خزانوں سے ایسا مالا مال کر دے گا نا کہ آپ دنیا میں کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، بلکہ لوگوں میں دولت بانٹنے والے بن جائیں گے۔ تو آپ نے پیارے بھائیوں اور بہنوں یا اللہ یا رزاق یا غنی کو بھی صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اب میرے بھائیوں، جب آپ 3 مرتبہ یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، یہ وظیفہ اسلام کی بنیاد یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس کلمے کو بھی آپ نے 3 بار نہایت محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے، مگر یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ ایک بہت ہی خاص، قدیم اور مخفی جملہ جوڑنا ہے جو اس وظیفے کی اصل روح ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد کہنا ہے الف لام میم، میرا نصیب جگا دے، میری غربت کو امیری میں بدل دے۔ یعنی آپ نے پہلے کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد ساتھ ہی آپ نے بولنا ہے الف لام میم، میرا نصیب جگا دے، میری غربت کو امیری میں بدل دے۔ اس سے بھی آپ نے 3 بار ہی دہرانا ہے، یعنی آپ بولیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الف لام میم، میرا نصیب جگا دے، میری غربت کو امیری میں بدل دے۔ اس طرح آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ بولنا ہے۔ یہ الف لام میم، یہ وہ حروف ہیں جن کے بھید اور جن کے اسرار اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مگر اللہ کے ولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جو شخص اس مبارک دن اور ان مبارک گھڑیوں میں ان حروف کا ورد کلمے کے ساتھ ملا کے کرتا ہے نا، اس کی قسمت کا ستارہ ہمیشہ کے لیے آسمان پہ چمک جاتا ہے، اور وہ شخص زندگی بھر تنگ دستی، افلاس و فکر کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ وہ کلام ہے جو تاریخ کے بڑے بڑے بادشاہ، سلاطین اور ارب پتی لوگ پڑھا کرتے تھے۔ اب پیارے بھائیوں، جب آپ نے یہ تینوں ضعف پڑھ لیے، اب اس کے بعد آپ نے صرف ایک بار سورہ کوثر کو اس کی پوری فضیلت، برکت اور نورانیت کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو جب آپ سورہ کوثر مکمل کریں گے نا، تو اس کے ساتھ آپ نے 3 بار اللہ کا بڑا ہی پیارا نام یا فتاح کو پکارنا ہے، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح۔ یا فتاح کا مطلب ہے ہر بند دروازہ، ہر مشکل راستہ اور ہر رکی ہوئی کامیابی کو کھولنے والا، فتح دینے والا۔ جب آپ یہ چاروں کلمات ایک ہی جگہ، ایک ہی مسلح پہ بیٹھ کے کسی سے بات کیے بغیر تسلسل کے ساتھ پڑھ لیں گے نا، تو آپ کا یہ عظیم الشان روحانی عمل مکمل ہو جائے گا۔ آج کے اس پر نور دن یہ خاص وظیفہ اپنے ہاتھوں پہ صرف 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے چہرے پہ مان لیں، انشاءاللہ رزق و دولت بے حساب و کتاب اور غیبی خزانوں کے دروازے آپ پر ایک ہی جھٹکے میں کھل جائیں گے، جن کا آپ نے کبھی خوابوں اور خیالوں میں بھی تصور نہیں کیا ہوگا، اور آپ کی ہر وہ جائز حاجت جو برسوں سے ادھوری تھی وہ آج پوری ہو جائے گی۔ میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ عمل پورے یقین کامل بھروسے اور خلوص نیت کے ساتھ کر لیا، تو 1 گھنٹے کے اندر آپ کو غیب سے کوئی ایسی خوشخبری ملے گی، کوئی ایسا پیغام ملے گا، یا کوئی ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جائیں گے۔ رزق آپ کے گھر میں سیلاب کی طرح آئے گا، آپ کے تمام درینہ قرضے غیب سے ادا ہونے کے سامان بن جائیں گے، برسوں پرانی بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی، اور آپ کا گھر امن، سکون اور برکتوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ یہ عمل آپ کو فقیری سے امیری کی طرف، گمنامی سے شہرت کی طرف اور ذلت سے عزت کی طرف لے جائے گا۔ یہ میرا کھلا چیلنج ہے کہ اگر کوئی سچے دل اور تڑپ کے ساتھ یہ عمل کرے تو وہ اللہ کی رحمت سے کبھی ناامید نہیں ہو سکتا۔ اس پیغام کو، اس خیر کو جتنا ہو سکے نا، دوسرے پریشان حال لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ جو بھی مجبور بہن بھائی آپ کی وجہ سے اس عمل سے فائدہ اٹھائے گا، اس کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا جائے گا، اور اللہ آپ کو مزید نوازے گا۔ اللہ پاک کے خزانوں میں ذرا بھر بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ کائنات کا سارا خزانہ اس کے ایک لفظ کن کا محتاج ہے۔ اصل کمی ہماری طلب میں ہے، ہماری پکار میں ہے، اور ہمارے کمزور یقین میں ہے۔ جب ہم 30 رمضان کے اس آخری دن، اس مبارک جمعے کی گھڑیوں میں اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر، آنکھوں میں آنسو سجا کر اپنے رب کو ان پیارے ناموں سے پکاریں گے نا، تو یقین کریں وہ پروردگار جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ موڑتے ہوئے حیا فرماتا ہے۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح مفلسوں کے گھروں میں سونے چاندی اور دولت کی ریل پیل ہوئی، کس طرح ہسپتالوں میں پڑے دم توڑتے بیماروں کو شفا ملی، اور کس طرح وہ لوگ جو سڑکوں پہ سوتے تھے اللہ نے انہیں محلوں کا مالک بنا دیا۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف ان مبارک ناموں کی بدولت ہے جو عرش کو ہلا دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آج جب آپ یا باسی تو کہیں گے تو اپنے دل میں یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت کا ایک وسیع بادل آپ کے سر پہ چھا گیا ہے، اور وہاں سے ہیرے جواہرات اور رزق کی برسات ہو رہی ہے۔ جب آپ یا رزاق کو پکاریں گے تو یہ پختہ یقین رکھیں کہ اب آپ کو کسی حاکم، کسی سیٹھ یا کسی انسان کے آگے اپنی ضرورت کے لیے جھکنا نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ کا رازق اللہ ہے۔ اور جب آپ کلمے کے ساتھ الف لام میم کی روحانی ضرب لگائیں گے نا، تو آپ کے نصیب کے وہ تالے جو برسوں سے زنگ آلود تھے وہ ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگیں گے، اور کامیابی کا ہر راستہ آپ کے لیے ہموار ہو جائے گا۔ آج 30 رمضان کا یہ دن آپ کی زندگی کا سب سے یادگار دن بن سکتا ہے، بشرطیہ آپ اس موقع کی نزاکت کو سمجھیں اور پوری یکسوئی سے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں۔ یاد رکھیں دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ہر سہارا کچا ہے، لیکن اللہ کا نام وہ مضبوط رسی ہے جسے تھامنے والا کبھی نہیں گرتا۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے اس عمل کو مذاق سمجھا، اور وہ آج بھی وہی کھڑے ہیں جہاں برسوں پہلے تھے، جنہوں نے اسے اللہ کا تحفہ سمجھ کر سینے سے لگایا۔ آج وہ دنیا کے کامیاب ترین انسان بن چکے ہیں۔ اس وظیفے کی لمبائی اور اس کے الفاظ کی تکرار کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ پیغام آپ کے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، اور آپ کے اندر وہ یقین پیدا ہو جائے جو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے۔ جب آپ 3 بار یہ عمل مکمل کر کے اپنے ہاتھوں پہ دم کریں گے نا، اور انہیں اپنے چہرے پہ پھیریں گے، تو آپ کے وجود سے ایک ایسا نور نکلے گا جو آپ کے راستے کی ہر نحوست
ہر رکاوٹ اور ہر کالے جادو کے اثر کو جلا کے راکھ کر دے گا۔ آپ کا چہرہ سکون اور اطمینان سے بھر جائے گا جو صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ لوگ آپ کے پاس آ کر سکون محسوس کریں گے اور آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس سے فیض یاب ہوں اور آپ کا نام سخاوت کرنے والوں میں لکھا جائے۔ آج جب سورج غروب ہونے کو ہوگا نا تو آپ کا نام اللہ کے ان بندوں کی فہرست میں شامل ہو چکا ہوگا جنہیں اس نے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے۔ اپنے دل میں اللہ کے لیے بے پناہ محبت پیدا کریں، اس سے باتیں کریں، اس سے اپنا حال سنائیں اور پھر دیکھیں کہ وہ کیسے آپ کی بیڑی بناتا ہے۔ یہ عمل محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان وہ رابطہ ہے جو آپ کی ہر دعا کو عرش تک لے جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے اور آپ کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔